دو ایسے گناہ جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادت، ساری نمازیں، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہماری نیکی کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ دو وہ بڑے گناہ ہیں جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، بہت معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے اس معمولی سے گناہ کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں اکارت چلی جائیں گی اور ہماری کسی بھی عبادت کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے، تم میں سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اے صحابہ، سب سے زیادہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مفلس وہ انسان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر اس کی نیکیوں کو پہاڑ پر رکھا جائے تو پہاڑ اس کے وزن سے، اس کی نیکیوں کی بوجھ کی وجہ سے تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلے جائیں۔ اتنی نیکیاں وہ شخص لے کر آئے گا کہ پہاڑ زمین کے اندر گھس جائے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، ادھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ شخص بڑا نمازی تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، بڑے نیک کام کرتا تھا، بڑے اچھے کام کرتا تھا، لیکن اس نے حقوق العباد میں میرا حق، حقوق العباد میں سے اس نے میرے حق کو مارا تھا، میرے ساتھ حق تلفی کی تھی۔ کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے گا کہ مولا اس نے ہمیں گالی سنائی تھی، مولا اس نے ہمارے دل کو دکھایا تھا، اے پروردگار عالم اس شخص نے ہمارے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہم غریب تھے اور ہم دنیا میں بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، لہٰذا آج ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، آج ہمیں اس کا صلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اس کا بدلہ دو، تو وہ کچھ نہیں دے سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیوں میں سے لے کر اس بندے کو نیکیاں دے دے گا، کیونکہ قیامت کے دن پیسہ تو ہے نہیں کہ اس کا بدلہ پیسے کے ذریعے سے کر لیا جائے، نہیں، تو قیامت کے دن چونکہ نیکیوں کی ویلیو ہے تو نیکیوں سے ہی اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، نیکیاں اس بندے سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی کہ لو اس نے تمہارا دنیا میں حق مارا تھا، آج تم اس کے پاس وہ تو اب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تمہیں اس کی وجہ سے اس کی معافی ہو جائے یا کوئی مسئلہ، تو آج تم اس کی نیکیاں لے لو اور تم اپنا حساب برابر کر لو۔ اسی طرح سے دعوے دار آتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز طرح سے مار لیے تو اس بندے کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اب آپ ذرا کیلکولیٹ کیجئے، حساب لگانا چاہیں تو آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ اگر کسی نے کسی کے 500 مار لیے تو اس اتنی تو نمازیں اس نے پڑھی زندگی میں نہیں ہوگی، تو حساب قیامت کے دن کس طرح سے دے پائے گا، اور وہ نمازیں جو مقبول نمازیں ہیں وہ اکارت چلی جائیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اتنی نیکیاں اس کے پاس تھیں کہ پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن دعوے دار جب آ کر مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پھر بھی دعوے دار باقی رہیں گے تو ان دعوے داروں کے گناہ کو لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال کے، اس کے سر ڈال کے اس بندے کو داخل جہنم کر دیا جائے گا، اس بندے کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ وہ کتنے حقوق ایسے ہیں جو حقوق العباد میں ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے حق، بچوں کے حق، بیوی کے حق، شوہر کے حق، اور دوستوں کے حق، اور پڑوسیوں کے حق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا للجار حق، پڑوسیوں کا سروری حق ہے۔ ہم جلتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، یہ وہ تمام گناہ ہیں جو قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو اکارت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، حقوق العباد کو پامال ہونے سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بڑا گناہ جو سب سے بڑا گناہ کہا جاتا ہے شرک کرنا، تو شرک سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بندہ شرک کرتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ایسے بندے
کہ جو شرک کرنے والا ہوگا چاہے وہ کسی طرح سے شرک کرے، اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہوگا تو اس بندے کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن ان اعمال صالحہ کا صلہ ہم لے سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، تو ہمارے غلط کاموں کے سبب ہمارے نیک کام بھی قیامت کے دن اکارت کر دیے جائیں، ہمارے برباد چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہ کے کاموں سے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، چوری سے، حقوق العباد کو پامال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔